العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے بزرگان دین کی محفل کو اختیار کیا، ان کی صحبت اختیار کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ بصحبت اولیاء، یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے اللہ کے ولی کی محفل کے اندر بیٹھ جانا آپ کی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ مالک کی ذات کا بڑا احسان ہے۔ سائیں محمود بابا آج پھر منکیرا کے علاقے میں تشریف لائے ہیں اور حسب معمول انہوں نے جنگل کا رخ کیا، تو یہاں ہم آئے ہیں، بابا جی سے گفتگو کریں گے اور جو ان سے قیمتی نوادرات اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے۔ جی بابا جی السلام علیکم۔ حضور والا پچھلے ولاگ کے اندر گفتگو ہوئی، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ ہمیں کس طریقے سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ لوگ عبادت کے چکر کے اندر پڑھ کر، یعنی عبادت شروع کرتے ہیں، عبادت کرنے کے اندر وہ کئی لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی شرعی مجبوری ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے، مثلا اب کسی کو ایسا زخم ہے جس سے بو آتی ہو تو اب اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو۔ یا مثال کے طور پر کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی شریعت نے ان کو اجازت دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو لوگ مسلمان عبادت کے نام پہ یعنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حبک فیہ۔ جی قاری صاحب، حقیقت تو جو ہے نا اس تک پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ جس نے حقیقت دیکھی نہیں اس کو کیا پتہ حقیقت کا۔ تو یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یا دوسرے پہ یہ طنز کرتے ہیں یا عبادت کے معاملات میں یہ مداخلت کرتے ہیں، دیکھو عبادت جو ہے نا یہ اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بندے کا کام یہ ہے کہ تبلیغ کرنا کہ نماز کی طرف پکار دینا۔ تو وہ 5 وقت علماء حضرات بھی اذانیں دیتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، تو ویسے بھی مسلمان کا حق ہے دوسرے کو تلقین کرنا، بس اس کے آگے اس کا حق نہیں ہے کہ اس پہ طنز کرنا یا اس کا دل آزاری کرنا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو شریعت ہے نا، شریعت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شریعت اقوالی کے شریعت میرا قول ہے۔ شریعت میرا قول ہے، یعنی زبان کا ذکر کرنا۔ تو زبان کا ذکر جو ہے نا یہ قول ہے۔ تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، کلمہ پڑھ کر دیکھ لیں، نماز پڑھ کر دیکھ لیں، سارا قول ہی ہے۔ تو اس قول کو ہم نے عبادت سمجھ لیا، جو قول کر رہے ہیں نا اس کو ہم نے عبادت سمجھ لیا۔ عبادت تب ہوتی ہے جب قول نبھاؤ گے، جو وعدہ کیا یعنی اس قول کے اوپر عمل درآمد کرو گے، تو وہ جو قول شروع ہوتا ہے نا وہ آگے طریقت میں جا کے شروع ہوتا ہے کہ قول نبھانا۔ ٹھیک ہے، طریقت جو ہے وہ نماز جو ہے نا، جی دیکھو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عالم نسوتی میں یہ جو ہے نا ہم بیٹھے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب آپ نے طریقت میں جانا ہے، قلب کی عبادت، قلب کی نماز میں جانا ہے، تو پھر وہاں جا کے عبادت جو ہے ملکوتی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ بھی نماز ہے، یہ جو ہے یہ بھی نماز ہے، مگر اس نماز میں قول ہے، اس نماز میں وعدہ ہے جو نبھانا ہے۔ اچھا، تو ہم نے اس
جو عالم ملکوتی ہے نا جی، وہاں جا کے نماز شروع ہوتی ہے کہ اللہ دی ذات پاک وحدہ لا شریک فرماتی ہے کہ میرا جو دار و مدار ہے نا وہ تیرے قلب سے ہے، سبحان اللہ، تیری تیرے نیت قلب سے ہے۔ تو ذکر الہی جب قلب سے شروع ہوتا ہے نا تو تب نماز شروع ہوتی ہے، جیسے کہ زبان سے 1000 دفعہ پڑھے تو قلب سے ایک بار پڑھے، زبان سے 1000 بار پڑھے اور قلب سے ایک بار پڑھے تو ایک برابر ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی زبان سے اگر 1000 مرتبہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے پڑھی تو اور قلب قلب سے صرف ایک مرتبہ پڑھی جائے پڑھے تو تو وہ وہ آپس میں برابر برابر ہے۔ ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا تو بات۔ قلب سے 1000 بار پڑھے تو روح سے ایک بار پڑھے تو ایک برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قلب سے اگر پڑھ رہے ہیں اور 1000 مرتبہ پڑھ رہی ہے، ہاں جی، اور اب اگر روح کے ذریعے سے پڑھا تو تو پھر ایک اس، بار 1000 کے برابر ہے، قلب کے 1000 کے برابر ایک بار ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، سبحان وہ اللہ، جو عبادت روح کی بات جو ہوتی ہے نا شروع، وہ جبروتی میں چلی جاتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ عالم ناسوت عالم سے ناسوت سے عالم ملکوت، عالم اور ملکوت عالم سے ملکوت سے عالم عالم جبروت۔ جبروت۔ جی اچھا، اب عالم جبروتی میں جب جاتا ہے نا تو تب جا کے یہ جو مخلوق ہے نا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ میں پہلے اس چیز کی وضاحت کر بیٹھا ہوں، لیکن اب نماز کا بتا رہا ہوں کہ نماز اصل حقیقت ہے کیا۔ صحیح، تو ہم نے صرف قول میں ہی آ کے نا تو رولا ڈال دیا، مقصد کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ فلان ہے، ڈھینگ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز جو عبادت ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ نہیں ہے۔ تیرا اگر معاملہ ہے تو پھر حقوق العباد سے ہے، اگر صحیح، آپ نے حقوق العباد ادا نہ کیا تو پکڑے جاؤ گے، اس کی معافی نہیں ملے گی۔ صحیح، کبھی آپ نے حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں دیا، اس کی بات نہیں کی، لیکن اس نماز کا آپ نے رولا ڈال لیا، جبکہ وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ اور بندہ اور نماز اور قرآن کیا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے، جی جی بچے بچوں کو پتا ہے جی جی، بالکل کہ ہمارا دین کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو ہم نے اب عالم نسور سے نکل کر عالم ملکوتی میں جانا ہے، پھر عالم جبروتی میں جانا ہے، پھر آگے لاہوتی کی پھر نماز شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم ایک نماز 5 وقت کی یہ ہے جو شریعت میں ہم 5 وقت کال کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ دعائے قنوت میں آپ وعدہ قول کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اسے تنہائی کرتا ہوں جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، کئی بار جی، میں بتا چکا ہوں۔ یہ عالم ملکوت کی بات ہے۔ نہیں نہیں، مقصد ادھر ہی عالم نسوت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی جو جی 5 وقت ادا کرتے ہیں، اسی جی جی عشاء کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے ہم، جی 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 اس میں دعائے قنوت میں ترجمہ پڑھے نظر آ، جی، اس اس میں میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اسے تنہائی کرتا ہوں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل تو ایسے ہی، آئیے کون نبھاتا ہے یہ وعدہ؟ جس نے یہ وعدہ نبھایا اس کو تو ہم نے پاگل قرار دے دیا، جو تنہا ہو گیا اس نافرمان دنیا سے، جو غیبت والے لوگ، جو جھوٹے لوگ، جو منافق لوگ، ان سے دور ہو گیا، اس تو کو دیوانہ کہتے ہیں، اس اس کو کو دیوانہ پاگل کہتے ہیں یا کہتے ہیں، اس کو پاگل کہتے کہتے ہیں ہیں، یار یہ، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ اس دنیا اس پہ ہنستی ہے پاگل پہ، تو پاگل ان پہ ہنستا ہے، صحیح، کہ جیسے فرمایا نا کہ بلیا تو عاشق ہو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، بلیو تو عاشق ہو رب دا ملامت ہوئی لاکھ، لوگ کی کافر تینو کافر کافر کہن تو آہو آہو آ، آہو آہو آہو، واہ جی واہ، بالکل ایسے کہ ہی بات مرشد ہے، پاک نے ہوتے ونڈ کر دیتی کہ دنیا خود کافر تینو کافر کہے گی تو آہو آہو آکھی جائے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان، تو وہ دیکھ لو جس نے آہو آہو آکھا وہ مقام درجات پا گیا، ٹھیک ہے، جی اس کے درجے بلند ہو گئے، اس کے چرچے بلند ہو گئے، دنیا قرآن پڑھتی ہے، دیے جلتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو غیر مسلم بھی اس کا جو کلام پڑھتے ہیں، بالکل تو بالکل، جو فتوے لگانے والے ان کا نام و نشان نہیں یہ ہے، پاک و ہند کے اندر تو ایک مطلب ایک نام ہے، نہ ایک بلے شاہ شہرہ کا، ہے ٹھیک بابا ہے۔ بلے شاہ کی اچھا، بارے ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یار اصل وہ کون سی نماز ہے جو یہ لوگ پڑھتے ہیں، میں۔ یہ وہ نماز پڑھتے ہیں جو وارد الوجود ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان جو اللہ، قضا نہیں ہوتی۔ انہوں نے وہ نماز پڑھی ہے جو اللہ کے سیدھا اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ نماز مومن کی معراج، وہ نماز مومن، مومن کی معراج۔ تو بھائی میرے ابھی تو آپ انسان ہی نہیں بنے، اس کے آگے مسلمان بننا ہے، پھر مومن بننا ہے، پھر جا کے یہ نماز ہے۔ سبحان دیکھو اللہ، یہ سب قرآن کی باتیں نا، ہم کو قرآن سے باہر تو نہیں کرتے نا،
کہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج میں نہ ملاقات ہے۔ اصل جو آپ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا عالم ناسود کے اندر پھنسی ہوئی ہے ہے، ادھر سے آگے نکل ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار آؤ، مقصد کہ ہماری کسی کے ساتھ بیٹھک بھی ہو جاتی ہے تو یہ گفتگو ہوتی ہے، کلمہ کلام ہوتا ہے، اخیر پہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ نہیں جی بابا جی اسی تو دنیا دار ہے، پہلے فتووں کا انبار لگا دیتے ہیں۔ جی 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 بالکل بالکل ٹھیک ہے، جب بیٹھ کے مناظرہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، وہ نہیں جی بابا جی اس سے دنیا دار ہیں۔ بھائی اگر آپ دنیا دار ہیں تو پھر آپ کیوں یہ انبار لگاتے ہو؟ ٹھیک ہے آپ نے قرآن پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، مگر حقیقت میں تو جائیں، حقیقت ہے کیا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ کسی پر اعتراض کرتا ہے تو کیا وہ پہلے تو یہ سوچے نا کہ اس نے وہ جس چیز پر اعتراض کر رہا ہے اس کا مکمل وہ علم جانتا ہے؟ علم نہیں جانتے ہوتے، پتہ ہوتا نہیں ہے کہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے، یا یہ سامنے جو فقیر درویش اللہ کا بندہ ہے یہ کس رنگ کے اندر ہے، کس عالم کے اندر ہے، اس کے باوجود اپنے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اس میں بھی 5 مقام ہے، یہ بھی 5 نمازیں ہیں، اس میں بھی 5 مقام ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، پھر لاہوتی ہے، ٹھیک ہے، باہوتی ہے، مقصد کہ نماز کے درجات ہیں، نماز کے درجات ہیں۔ نہ جانے کون سا درویش کس نماز میں ہے، وہ قلب کی نماز میں ہے، وہ روح کی نماز میں ہے، وہ کس نماز میں ہے، وہ تو اس کو پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے نا۔ تیری تو نظر ہی نہیں ہے وہاں تک جانے کی، تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، تیری تو ابھی وہ آنکھ ہی نہیں کھلی ہے انسان والی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 2 آنکھیں تو گدھے بیل کی بھی ہوتی ہیں، بالکل جانوروں کی بھی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہیں۔ انسان کی ایک آنکھ وہ ہے جو پہچان کرتی ہے۔ او بھائی میرے ابھی وہ آنکھ تو کھول جسے تو نے پہچان کرنی ہے اس انسان کی، انسان تو بن، پھر مسلمان بننا ہے، پھر آگے جا کے مومن بننا ہے، تب جا کے نماز ادا ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب یہ بس عجیب سے معاملات ہیں، اللہ پاک جس کو چاہے دے دے، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ اس پچھلے لیے ولاگ کے اندر بھی آپ نے ذکر کیا تھا، اور آج جو آپ نے ترتیب دی ہے نا جی، تو عالم ناسود تو یہ ہو گیا جس کے اندر ہم یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میرے ولاگ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تو اگلے ولاگ کے اندر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگلے ولاگ کے اندر آپ عالم ملکوت کی جو نماز ہے اس کا جو رنگ ہے وہ اس کی آپ وضاحت فرمائیں گے۔ تو پیارے ویورز اجازت دیجئے، انشاءاللہ اسی بیٹھک کے اندر اگلی ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ کے اندر۔ ابھی اس ولاگ کی حد تک اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔